اب اسلام یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اس بارے میں کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے ہی یہ سال یہ مہینے بنائے ہیں، تو یہ سال یہ مہینے اللہ رب العزت ہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے آسمان اور زمین کو بنایا گیا، ان کی تخلیق ہوئی، تب سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر فرما دیے اور 12 مہینوں کا سال مقرر فرما دیا ہے۔ اللہ کے علم میں تب سے یہ بات تھی کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے، چاہے وہ کوئی سا بھی سال ہو، چاہے وہ عیسوی سال ہو، چاہے وہ ہجری سال ہو، اسلامی کیلنڈر جسے کہا جاتا ہے، چاہے وہ یہودیوں کا سال ہو، ٹھیک ہے، اس کا بھی کوئی نام ہے، ہندوؤں کا سال ہو، اس کا بھی کوئی نام ہے سب سالوں کے 12 مہینے۔ تو جس طریقے سے اسلامی مہینہ ہوتا ہے، اسلامی سال ہوتا ہے، اس کے مہینے 12 محرم الحرام سے اس کا آغاز ہوتا ہے، ذوالحجہ پر اس کا اختتام ہوتا ہے، اسی طریقے سے عیسوی کیلنڈر شمسی سال کے بھی 12 مہینے، جنوری سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور دسمبر کو اس کا اختتام ہوتا ہے۔ 20 صدیاں گزر چکی ہیں، کہتے ہیں نا 21ویں صدی میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 صدیاں گزر چکی ہیں، اب 2000 سے اوپر جو بھی ہندسہ آئے گا وہ 21ویں صدی کہلائے گی، تو ہم 21ویں صدی میں۔ بے شک اسلامی سال جس کا آغاز محرم سے ہوتا ہے اور ذوالحجہ پر اس کا اختتام ہوتا ہے، مسلمانوں کا سال وہ ہے، مسلمانوں کے مہینے وہ ہیں جسے ہجری سال یا اسلامی سال کہا جاتا ہے یا قمری سال بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی تقریبات، اپنے پروگرامز، اپنی جو تاریخ مقرر کی جاتی ہے اس کو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے تکمیل تک پہنچانا چاہیے، انعقاد کرنا چاہیے، تاکہ ہم مسلمانوں میں اسلامی تاریخ، اسلامی سال، اسلامی مہینے کا رواج ہو سکے۔ مسلمانوں کی ایک تہذیب ہے، ایک تمدن ہے اس کے مطابق، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شمسی سال ہے یا مہینے ہیں یا تاریخ ہے، جنوری، فروری وغیرہ، جسے عیسوی کیلنڈر، عیسوی سال بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے مطابق اپنی زندگی کو چلانا کوئی گناہ کا کام ہے یا حرام ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کیونکہ یہ بات یاد رکھیں، شمسی سال اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ شمس کا معنی ہے سورج، اور قمری سال اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قمر کا معنی ہے چاند۔ قمری سال کا حساب کتاب چاند کے نکلنے سے ہوتا ہے کہ چاند دکھے گا تو محرم کا آغاز ہوگا، چاند دکھے گا تو سفر کا آغاز ہوگا، اور شمسی کیلنڈر سورج کے اعتبار سے پہلے سے بنا دیا جاتا ہے۔ اب چاہے اس کو عیسائیوں نے اختیار کیا ہو یا کسی قوم قبیلے نے اختیار کیا ہو، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ سورج بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، چاند بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، والشمس والقمر بحسبان، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات میں لگی ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا سورج کے مطابق، شمسی کیلنڈر کے مطابق انسان کا چلنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کے لمحات کو گزار سکتے ہیں بلا شبہ، لیکن فضیلت اور ایک نشانی اور ایک اہمیت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنی تہذیب و تمدن کے مطابق اسلامی مہینے، اسلامی سال کا بھی اہتمام کیا کرے۔ یہ تو تھا شمسی اور اسلامی سال کے اعتبار سے یا مہینوں کے اعتبار سے ایک گزارش۔